نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب عزیز وقار، حمد و صلاۃ کے بعد آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع قرآن و احادیث کی روشنی میں مروجہ ماتم اور نوحہ خوانی، جن کو آپ مرثیے بھی کہتے اور سنتے رہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اور اس کے ضمن میں کوشش کریں گے جو حضرات یہ کام کرتے ہیں، مراد میری شیعہ حضرات ہیں، ان کی معتبر کتب سے بھی ان کی حرمت پہ حوالہ پیش کیا جائے، اور آپ قرآن و حدیث کو سنیں گے کہ اس طرح کا کام کرنے اور سننے والوں کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے کس قدر وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ یاد رہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا سننا اور دیکھنا جائز ہے، اس کا ذکر بھی سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے آئے گا۔ مصیبت کے وقت اس ہستی کا نام لے کر جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے یا جس پر مصیبت آئی ہے، اس کا نام لے کر واویلا کرنا، اس کا نام لے کر اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے غم زدگی کی صورت بنانا، یا مصیبت کے وقت اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر یا اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا، یا مصیبت کے وقت بال کھول لینا، بالخصوص عورتوں کے حق میں، اور ان بالوں میں مٹی ڈالنا، یہ تمام باتیں ماتم اور نوحہ خوانی کی تعریف میں شامل ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ آیت 153 تا 157 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جو صبر سے کام لے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت صبر سے کام لے، جو مصیبت کے وقت نماز میں چلا جائے، جو مصیبت کے وقت اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کرے، برداشت کرے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ کس وقت؟ مصیبت کے وقت، جو صبر سے کام لے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو تم مردہ نہ کہا کرو، اس کو تم مردہ نہ کہو۔ قرآن کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ غور کریں، شہید کون ہوتا ہے؟ جو سرکار علیہ السلام کا سچا غلام ہو اور آپ کی عزت اور آپ کے دین کی عزت کی خاطر دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے
ایسے شخص کو جو سرکار کا غلام بھی ہے، سرکار کی عزت پہ مرا ہے، سرکار کے دین کی عزت پہ مرا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اس کو مردہ، اونچی بولے، اس کو مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ یہ سرکار کے غلام کی شان ہے۔ غور کریں، سرکار مدینہ کے غلام زندہ ہے، اور کس قدر دین اسلام کا دشمن ہے وہ گروہ جو سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار مدینہ علیہ السلام مر کے مٹی میں مل چکے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان کے غلام کو مردہ نہ کہو، اور یہ تمام نبیوں کے سردار کو مردہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی برزخی زندگی کے قائل ہوں، یقین جانے اہل سنت کا موقف تو یہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیاوی و برزخی زندگی کے ساتھ اسی طرح موجود ہیں مدینہ منورہ میں، روضہ مقدسہ کے اندر، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے غار مقدس میں، جس طرح کہ آپ 1450 سال پہلے آج سے مدینہ شریف میں گھومتے پھرتے تھے، مینوان اسی طرح زندگی کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سرکار کے غلام کو مردہ نہ کہو، کیونکہ شہید وہی ہوتا ہے جو سرکار کا سچا، جو سرکار کا گستاخ ہو، بھلے دین کی خاطر لڑتے لڑتے مر جائے، وہ پھر بھی دوزخی ہے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ دوزخی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اے مسلمانوں غور کرنا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، کبھی خوف دے کر، کبھی دشمن کا خوف تمہارے اوپر مسلط کر کے تمہیں آزمائے گا۔ یہ مصیبتوں کی صورتیں ہیں، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، یہ اصول دیا جا رہا ہے قرآن میں۔ فرمایا کبھی وہ تمہیں آزمائے گا، تمہارے اوپر دشمن کا خوف مسلط کر کے، کبھی تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر کے، اور کبھی تمہیں آزمائے گا تمہارے مال جان اور پھلوں میں کمی دے کر، اور تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اس وقت تم واویلا کرتے ہو، ماتم نوا خانی مرثیے، یا قرآن کی روشنی میں صبر سے کام لیتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب آپ صبر والوں کو خوشخبری سنا دیں، آپ صبر والوں کو۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے مصیبت کے وقت صبر کی صورت کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر والوں کو کیا دے دو، بولنے تو صحیح یار، خوشخبری دے دو۔ صبر والوں کو کیا دے دو، خوشخبری دے دو۔ یا اللہ وہ ہیں کون؟ اللہ فرماتے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں، اذا جب کبھی بھی، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، آتی ہے ان کو مصیبہ، کیا آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ درد والا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت جن لوگوں کو اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، جنہیں قرآن صبر والا کہہ رہا ہے، غور کریں۔ اور دوسری جگہ قرآن نے اسی آیت میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ یقیناً اللہ جن کے ساتھ ہے ہدایت یافتہ بھی وہی گروہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ اب آگے فرمایا صبر والوں کو خوشخبری دو، اور پھر خود فرمایا صبر والے ہیں کون؟ فرمایا جن کے پاس مصیبت ہے، جن کے گھروں میں مصیبت ہے، جن کے بڑوں پہ مصیبت ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت آ جائے، غم و افسردگی والا کوئی معاملہ ہو جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ ایک ہی جملے کو بولتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہی ہے۔ جیسا کہ شیعہ حضرات کی کتب میں یہ بات موجود ہے، جس وقت امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ اب میں تھوڑی دیر پہلے میں اپنے نانے سے ملا ہوں، میں اپنے والد سے ملا ہوں، میں اپنی والدہ محترمہ سے ملا ہوں، ان تمام لوگوں نے مجھے یہی کہا اے بیٹا تو تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آنے والا ہے،
تو شہید ہو کے ہماری بارگاہ میں آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میری بہن میں وصیت کر کے جاتا ہوں، کیونکہ صابرین کی یہ تعریف ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، اور خدا کی قسم میرے حسین کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لے، امام علی مقام کا کوئی ایک لمحہ بھی قرآن و سنت کے خلاف گزرا۔ اپنی بہن کو کہا جب میں شہید ہو جاؤں پیچھے صرف میرا ایک بیمار بیٹا بچے گا، اس کے سوا سارے کنبے والے لوگ میں نے اپنے نانے کے دین کی خاطر شہید کرا دیے ہیں۔ یاد رکھنا میری بہن، میرے جانے کے بعد واہ ویلا نہیں کرنا، میرے جانے کے بعد نوح خانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، میرے شہید ہو جانے کے بعد ماتم خانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان باتوں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ نہج البلاغہ بڑی مشہور کتاب ہے ان لوگوں کے ہاں، اور ان میں بعض کے نزدیک تو وہ قرآن سے بھی معاذ اللہ معتبر ہے، اور اکثریت کے نزدیک قرآن کے بعد ان کے ہاں جس کتاب کا معیار ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اس کو منسوب کیا گیا کہ یہ کتاب مولا کائنات نے لکھی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا نے لکھی ہے۔ اسی کتاب میں یہ حدیث علی المرتضیٰ سے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت، جو شخص مصیبت کے وقت واہ ویلا کرے، چیخو پکار کرے، ماتم کرے، فرمایا اللہ اس کے پچھلے نیک اعمال بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس مصیبت پہ اجر دینا تو دور کی بات ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، اور یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور علی المرتضیٰ کی طرف اس روایت کو منسوب کرتے ہیں۔ غور کریں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں، جو بندہ مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، واہ ویلا کرے، اور سینہ کو بھی کرے، کیا کرے؟ ماتم کرے، فرمایا میرا رب اس کے پہلے والے اگر کوئی نیک اعمال ہوں، اللہ اس جرم اس ظلم کی وجہ سے جو اس نے ماتم خانی کیا، جو اس نے چھیڑ چھاڑ کی، جو اس نے بھاگ دوڑ مچائی، جو اس نے مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہا، یہ اس قدر بڑی مصیبت اور بڑا گناہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اس کے نام اعمال میں اس ماتم سے، اس نوح خانی سے پہلے کوئی نیکی ہو تو رب ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رب ساری نیکیوں کو، اور ہم صرف کہہ نہیں رہے، پورے ورلڈ کے شیعہ حضرات کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، اگر میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کی کتب سے کوئی ایک کتاب ثابت، کوئی ایک مسئلہ جو میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں ثابت کر دیں کہ آپ نے کہا ہے اور ہماری اس کتاب میں موجود، جو یہ جرمانہ مجھ پہ عائد کرنا چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہیں گے جی آپ جو جرمانہ یہ کیسے دیں گے؟ ایک بندہ ہو آپ میں سے ابھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ اس وقت فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ فجر کی نماز کا، گو اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، اور وہ کہے میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم، پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس وقت، وہ کیا دعویٰ کیے ہوئے ہے؟ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اور کہتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت کوئی مائی کا لال اگر اس کو غلط ثابت کر دے تو میں اس کو منہ مانگا، تو وہ بھلے جیب میں 1 روپیہ نہ رکھتا ہو، اعلان کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کی بات کو کوئی بندہ ٹھکرا سکتا، تو جو بھائی ان کی کتابوں میں موجود ہے، پوری دنیا کی کتابوں کو جلا تو نہیں سکتے نا، وہ اپنے گھر کی جلا دیں گے، جو ہماری لائبریریوں میں پڑھی ہیں ان کو تو نہیں جلا سکتے نا۔ میں بھی اسی اصول کے تحت کہہ رہا ہوں، جب موجود ہے تو اب بھلے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں، جو مائی کلال اس کو غلط ثابت کرے میں اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے، اور یہ میدان میں کبھی کوئی ایسا شخص اتر سکتا بھی؟ غور کریں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ صابرین وہ ہے جب مصیبت آئے تو ان کی زبانوں پہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، اے مولا ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے، گویا قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا صبر کا معنی کیا ہے؟ مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ واہ ویلا نہ کرنا، نوح خانی یا ماتم کے ذریعے اس مصیبت کو مزید اچھالا نہ جائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہا جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہے صبر والے، اور سرکار کو فرمایا وبشر صابرین، انہی لوگوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دو، اور فرمایا ان اللہ مع صابرین، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور پھر خود فرمایا اللہ نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये लोग जो मुसीबतों के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदाएं लगाते हैं, ये लोग जो अपनी जुबानों से इसके सिवा कोई कलमा अल्लाह की शान में बोलते हैं, आंखों से आंसू होते हैं और जुबान से ये कलमा जारी होता है। अल्लाह फरमाया उलाइका अलैहिम सलावात, इन पर रब की तरफ से सलातें उतरती हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं, व रहमा, और इन लोगों पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और फरमाया यही लोग अल्लाह के यहाँ हिदायत याफ्ता हैं। कौन से? जो मुसीबत के वक्त ऊंची बोले। तो कुरान के इस जुज़िये से हमें मालूम हो गया, जो मुसीबत के जज़ा फज़ा से काम ले, जो शख्स मुसीबत के वक्त वावेला करे, चीखो पुकार करे, जैसा कि आगे सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस आ रही है, जो शख्स मुसीबत के वक्त मातम खानी और नुआ खानी का मामला करे, नंबर एक ये अल्लाह वाला नहीं, क्योंकि ये साबिर नहीं, क्योंकि ये शख्स साबिर नहीं। नंबर दो, ये हिदायत याफ्ता नहीं, क्योंकि कुरान कह रहा जो मुसीबत के वक्त सब्र करे वो हिदायत याफ्ता, उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है वो हिदायत वाला है, और जो वावेला करे वो हिदायत वाला। अल्लाह के यहाँ मकबूल कौन होते हैं? हिदायत याफ्ता या गैर हिदायत याफ्ता? पूरे कुरान में आप देखें, पूरी हदीस मुबारका में देखें, गौर करें, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की शरीयत के ज़ख़ीरा में जहां कहीं भी अल्लाह की रहमतों की बात आती है, जन्नत की बात आती है, अल्लाह की अबदी नेमतों की बात आती है, तो अल्लाह उनके लिए ऐलान करता है जो हिदायत याफ्ता होते हैं। जो कौन होते हैं? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन की बात। बल्कि वहां तो हर नमाज की हर रकात में हमें समझाया कि दुआ करो, या अल्लाह ना हमें मग़ज़ूब अलैहिम बनाना, ना हमें वलद्दालिन बनाना। इससे मुराद यहूद व नसारा है। इससे मुराद कौन है? यहूद व नसारा है। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा है मेरे बंदो, तुम रब की बारगाह में यूं अर्ज करो हर रकात में, ए मौला करीम हमें बद मज़हबों में ना बनाना, हमें बद मज़हबों में, हमें सिरात मुस्तकीम पे पाबंद फरमा। और सिरात मुस्तकीम वही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जो कुरान और सुन्नत के। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 200 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू, फरमाया ए ईमान वालो सबर करो और एक दूसरे को सबर की तलकीन करो। गौर करें, ए ईमान वालो सबर करो और एक दूसरे को सबर की तलकीन करो। गौर करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह किनको फरमा रहा है? ऊंची बोले। गोया अल्लाह बेईमानों को खिताब ही नहीं करता सही बातों के एतबार से। फरमाया ए ईमान वालो आमनू अस्बिरू, तुमने मुसीबतों के बाद क्या करना है? वसाबिरू, बाब मुफाला से। और जब मुसीबत आए तो एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन भी किया करो, एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन भी किया करो। कुरान का हुक्म है कि नहीं है? 2 आयात बय्यनात मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह फरमा रहा है मुसीबत के वक्त जो ईमान वाला है, जो मुस्लिम है, जो मुवाहिद है, जो अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानता है, वो मुसीबत के वक्त क्या करता है? ऊंची बोले, पीछे वाले भी बोले। ईमान वालों की अलामत कुरान में क्या आई है? मैं आपसे पूछूंगा, आपने ऊंची जवाब देना, सब्र करना मुसीबत के वक्त। ईमान वालों की अलामत कुरान में क्या आई है? गौर करें, अल्लाह फरमाए ईमान वाला वो है जो मुसीबत के वक्त क्या करे? सब्र करे। तो मालूम हुआ जो मुसीबत के वक्त नोह खानी से काम ले, जो मुसीबत के वक्त जो शख्स मातम खानी से काम ले, अल्लाह के हां वो शख्स ईमान वाला। ऊंची बोले, वो शख्स ईमान वाला अगर होता तो वो कुरान को कभी भी पशे पुष्ट। आप कुरान में सूरह अल बकरा में जाए और गौर करें, अल्लाह जल्ला शानू ने यहूदियों के उलमा को कहा कि तुमने कुरान को अपनी पीठ के पीछे फेंक रखा है, तुमने तौरात शरीफ को पीठ के पीछे फेंक रखा है। उन्होंने तौरात को उठा के या कुरान को उठा के अपनी पुष्ट के पीछे डाला, बल्कि मज़मून ये आया, अब एक
گویا اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کا حکم آئے اور وہ شخص اس کے مطابق نہ چلے اس نے گویا قرآن کو پشے پش ڈال دیا، اس نے گویا قرآن کو پشے پش ڈال دیا۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ فرمائے کہ تم نے مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اور اللہ جل شانہ سورہ النحل آیت نمبر 127 میں اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ جنگ احد کے معاملہ میں صحابہ کو کافی تکالیف اٹھانی پڑی، اللہ جل شانہ نے اسی موقع پر یہ سرکار کو فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، اے محبوب جو آپ کے صحابہ کو تکالیف آئی ہیں آپ پر حکم ہے آپ صبر سے کام لیں۔ حالانکہ سرکار تو پہلے بھی صبر سے کام لے رہے تھے، یہ جملہ نازل کر کے بتا دیا کہ نبیوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے طریقہ یہ ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے، جب مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اونچی بولیں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محبوب آپ کا صبر تو ہے ہی اللہ کی توفیق سے، کیونکہ سرکار کا ہر کام رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ یہ جو مصیبت صحابہ پہ ظاہری طور پہ آئی ہے محبوب جنگ احد میں، آپ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس کا آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے ان کو اجر وہ دے رکھے ہیں کہ جو اس مصیبت سے کھربوں درجے زیادہ ہے، جو اس مصیبت سے شہید ہونے والی مصیبت سے کھربوں درجے زیادہ ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، قرآن پاک میں اس طرح کی آیات بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اب فیصلہ کریں، قرآن کہے ایمان والوں کو ہدایت کرے کہ مصیبت کے وقت کیا کرنا ہوتا ہے، اور ایک بندہ مصیبت کے وقت ماتم سے کام لے، یہ صبر کے منافی کام ہے۔ ایک بندہ مصیبت کے وقت مرثیوں اور نوح خانی سے کام لے، کیونکہ یہ کام ہمارے عرف میں صبر کے منافی ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھا، عربستان میں بھی ایسے ہی تھا۔ اب غور کرے، اللہ کہے صبر کے وقت ماتم نہ ہو، اللہ کہے صبر کے وقت ایسا کام نہ ہو جو صبر کے خلاف پر دلالت کرے، اور لوگ ایسے کام کریں، بتائیں وہ قرآن کے مطابق چل رہے ہیں؟ اونچی تو بولیں۔ جو بھی قرآن کے خلاف چلے، ضروری نہیں کہ میں ہوں یا آپ ہیں، کائنات میں جتنے انسان ہیں جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں یا کریں گے، ان سب کے لیے قرآن ایک ہی طرح کا نصاب بن کے آیا ہے۔ تو جو بھی قرآن کے خلاف کرے گویا وہ قرآن والا، اور جو قرآن والا نہیں وہ ہدایت یافتہ بھی۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین عالی شان سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک، جس کو امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر ذکر کیا۔ امام بخاری نے کس کتاب کے اندر؟ سارے بھائی بولے، امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر 1291 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، مکتبہ دارالسلام ریاض سعودیہ سے جو چھپی ہے۔ غور کرنا، سرکار کا فرمان علی شان سنیں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے نوحہ کیا جائے، غور کریں، جس کے لیے نوحہ کیا جائے، ان نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ان کو تو ہوگا ہی ہوگا، جو کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، فرمایا اس کو بھی عذاب ہوتا ہے جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے۔ غور کریں، ان علی ابن ربیعہ عن المغیرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کاذبا علی لیس ککذب علی احد۔ یہ حدیث کا راوی کتنی بڑی پروٹوکول کے ساتھ حدیث کو لے آیا، آپ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے خود سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے سنا ہے، میں نے خود سرکار علیہ السلام سے سنا ہے، یقول سرکار نے ارشاد فرمایا ہے ان کاذبا علی، سرکار نے فرمایا میرے متعلقہ جھوٹ بولنا، میرے متعلقہ، یعنی کوئی کہے یہ سرکار کا فرمان ہے، حالانکہ وہ سرکار کا فرمان یہ یہاں مراد ہے۔ یہ راوی حدیث نوحہ خانی کی حرمت سے پہلے کس بات کو لے آیا ہے؟ غور کریں، حالانکہ صحابی تھا، اس کا کہنا ہی کافی تھا کہ میں نے سرکار سے سنا یوں یوں، لیکن انہوں نے پہلے
اس حدیث کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، اس حکم کی وضاحت کرنے کے لیے پہلے کہا کہ میں نے خود سرکار سے سنا. سرکار نے فرمایا ان کاذبا علیہ لیس کاذب علی احد. فرمایا سرکار کے بارے میں جھوٹی روایت کو منسوب کرنا یہ ایسا گناہ نہیں جس طرح کہ کسی عام بندے کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جائے، بلکہ کس درجے کا گناہ ہے؟ من کاذب علیہ متعمدا. فرمایا میں نے خود سرکار سے سنا ہے، میں نے خود سرکار سے. سرکار نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کہا یہ حدیث سرکار کی ہے حالانکہ سرکار نے نہ کہی ہو، جس نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. سرکار نے فرمایا وہ شخص دوزخی ہے. وہ شخص کیا ہے؟ تو جب حدیث کسی کو سنانے لگے تو اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھا کریں. آج ہر نتو خیر حدیثیں پڑھنے والا ہو گیا، جس کو لفظ حدیث کا پتہ نہیں وہ بھی چوکوں میں بیٹھ کے لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہے، ریڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہے. جس کو لفظ حدیث کا لغوی معنی نہیں آتا وہ اس حدیث پہ غور کرے. سرکار نے فرمایا جس نے کہا یوں سرکار نے کہا تھا حالانکہ میں نے اس طرح نہ کہا ہو، فرمایا یہ شخص جہنمی ہے. یہ کہنے والا شخص کیا ہے؟ اب جو نوح کی حرمت پہ بتانا چاہتا ہے اس حدیث کا راوی، وہ پہلے اس بات کو لے آیا کہ لوگوں مجھے اس بات کا پتہ ہے جو کسی حدیث کو روایت کرے اور کہے کہ یہ سرکار کی ہے حالانکہ سرکار کی نہ ہو تو راوی کدھر جاتا ہے؟ بیان کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے اس بات کا پتہ ہے، اب کہتا ہے مجھ سے سنو. یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے پہلے جملہ ذکر کر دیا. فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ. سرکار نے فرمایا جس کے لیے نوحہ خوانی کی جائے، جس ایک شخص پہ مصیبت آئی نا، ایک شخص فوت ہو گیا، کسی نے اس کو ظلمن بے دردانہ شہید کر دیا، اب اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اس کے لیے نوحہ کرے، جو شخص اس کے لیے نوحہ کرے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یعذب بما نیح علیہ، اس قبر والے کو بھی اللہ عذاب دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس پہ نوحہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ نوحہ کیا جا رہا ہے. اب غور کریں، ہمارے فقہاء اسلام نے اس بات پر بڑی ہی اچھی دلیل پیش کی ہے اور احادیث کی روشنی میں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کو پتہ ہو. ہمارے معاشرے میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نوحہ خوانی اور ماتم خوانی ہوتی ہے، اور وہ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو منع کر کے نہ جائے، اپنے گھر والوں کو منع کر کے، ممکن ہے کسی کا ذہن اس طرف چلا جائے شہداء کربلا پہ یہ لوگ نوحہ خوانی ماتم خوانی کرتے ہیں اور حدیث پہ ان پہ بٹور یہ نہیں. امام علی مقام نے تو پہلے ہی گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ ہم جانے والے ہیں لیکن بعد میں صبر سے کام لینا. بعد میں کس چیز سے کام لینا؟ اور ان کے گھر والے بھی عین قرآن عین سنت چلنے کے پابند تھے. ان لوگوں نے بے صبری کا کہیں بھی مظاہرہ کیا؟ غور کریں، ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے. اتنا بڑا جرم نوحہ خوانی اور ماتم خوانی کہ جس کے لیے کی جائے، اگر وہ ان کو روک کے نہ گیا ہو تو ان کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے. اس کی قبر میں بھی کیا نازل ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں گانے باجے گانا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گانا سننے کی بات نہیں کر رہا، اونچی بتانا ہے. گانے باجے گانا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا سننا اونچی بولے نا، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ہم تو سننے جاتے ہیں. اور بھائی جو گناہ ہوتا ہے اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے اور اس کا کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. اس کا کرنا بھی ماتم مجالس یا نوحہ خوانی دیکھنا سننا یا ان کو گنگنانا شریعت میں تمام یکساں برابر گناہ ہے. تمام یکساں کیا ہے؟ برابر کے گناہ ہے. غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص غور سے سننا حدیث کو، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ہے، حدیث کا نمبر 1293 ہے، صفحہ 101 ہے. غور کریں، سرکار نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اپنے گالوں پہ ہاتھ مارے، اپنے چہرے پہ، جو مصیبت کے وقت اپنے جسم پہ کیا مارے، سرکار نے فرمایا وہ میرے دین پہ نہیں ہے. پھر سنیں، حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا جو مصیبت کے وقت گربان چاک کرے، جو مصیبت کے وقت جاہلیت کی طرح
चीखो पुकार करे, जो मुसीबत के वक्त अपने जिस्म पर क्या मारे, इसको जरा दोहरा दे, जो मुसीबत के वक्त अपने जिस्म पर, बुलंद आवाज से दोहराए, जो मुसीबत के वक्त अपने जिस्म पर, सरकार ने फरमाया ये मेरे दीन पे नहीं है, खा यहूदियों के दीन पे हो, खा हिंदुओं के दीन पे हो, ये मेरे दीन के मुताबिक अमल करने वाला। सुने हदीस के अल्फाज सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो सहाबा के भी मुफ्ती थे, ये ऐसा साहबी है जो सहाबा का भी मुफ्ती है, और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया करते, ऐ मेरे गुलामों, अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसा मुफ्ती है जिसको ये फतवा ले वो इसके फतवे को कबूल कर लिया करे, जिनके मुफ्ती होने की सनद सरकार अता फरमाए, उनकी रिवायत में कुछ हक हो सकता है। और फिर सही बुखारी के अंदर किताब जनाज़ में अन अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, कह रहे हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार ने लैसा मिन्ना फरमाया वो हम में से नहीं, वो हमारे दीन पे चलने वाला नहीं। कौन? मन लातमल खुदूदा, मन लातमल खुदूदा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसीबत के वक्त अपने चेहरे पे हाथ मारे, पीटे, मातम करे, सरकार ने फरमाया लैसा मिन्ना, मातम करने वाला मेरा उम्मती, ऊंची बोल ले, लैसा मिन्ना, सरकार ने फरमाया वो मेरा नहीं। मन लातमल खुदूदा, जो अपने चेहरे पे हाथ मारे मुसीबत के वक्त, सरकार ने फरमाया वो मेरा उम्मती। कुछ भाई नहीं बोलते, वो भी बोल रहे, मैं भी तो बोल रहा हूं, जो मातम करे, सरकार ने फरमाया वो मेरा उम्मती। जो सरकार का उम्मती ही नहीं है, इतना बड़ा जुर्म कि सरकार ने उस शख्स को अपनी उम्मत से खारिज कर दिया, अपने दीन से खारिज कर दिया। ये जुमले फरमाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ज़माने जाहिलियत में ये सारे काम होते थे और दीन इस्लाम ने इस तरह के गंदे कामों को आके रोका है। इस तरह के गंदे कामों को आकर अब कितने वाज़े जुमले हैं, लैसा मिन्ना, फरमाया वो मेरा नहीं, वो शख्स मेरा नहीं। मन लातमल खुदूदा, जो मुसीबत के वक्त मातम करे, सादा लफ्ज़ों में तर्जुमा कर दो, जो मुसीबत के वक्त क्या करे, मातम करे। क्योंकि अपने अपने ज़माने का उर्फ है। सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में हदीस बताती है, शायद मातम का ये उर्फ था कि मुसीबत के लोग कहाँ हाथ मारते थे, क्योंकि सरकार ने चेहरे का जिक्र कर दिया। हमें तो उसूल दरकार है, मुसीबत के वक्त जिस्म पे हाथ मारने को सरकार ने फरमाया जो ये काम करे वो मेरा हो सकता, खा चेहरे पे मारे उर्फ तब्दील होने से, खा सीने पे मारे, खा मुसीबत के वक्त वो अपनी। घरों में भी गौर करना है, सिर्फ उनके लिए नहीं ये बातें। हमारे घरों में जब कोई जवान फौत हो जाता है, क्या कुछ औरतें नहीं करती, गौर करें, ये हदीसें हमारे लिए भी हैं। असल में तो निसाब ही सब आपका है, इसलिए उनकी तरफ निस्बत इसलिए करते हैं ताकि आप भाइयों को पता चले कि ये दीन इस्लाम के दुश्मन है, हमें इन लोगों से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखने की शरन इजाजत है ना, उनके पास जाने की, न देखने की, न सुनने की, वरना फिर यही फतवा है। सरकार ने फरमाया वह शक्कल जुयूबा, वह शक्कल जुयूबा, और जो अपना गिरबान चाक करे, मुसीबत के वक्त क्या करे, गिरबान चाक करे, फरमाया ये भी लैसा मिन्ना, मेरा। तीसरा वदा बिदावल जाहिलिया, और इस तरह मुसीबत के वक्त चीखो पुकार से काम ले जिस तरह के बिदावल जाहिलिया जमाने जाहिलियत में लोग किया करते थे। सरकार ने फरमाया लैसा मिन्ना, ये भी मेरा, क्योंकि कुरान इनके खिलाफ है। जो पहली आयत हमने पढ़ी है कि मुसीबत के वक्त तुमने क्या करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये मुसीबत के वक्त मुस्लिम का निसाब है। हाँ, आंखों से आंसू जारी होने दे, जितना होते हैं होने दे। सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु, सरकार अलैहिस्सलाम के बेटे, आपके शहजादे का जब इंतकाल हो जाता है, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम अपने शहजादे को गोद में लिए हुए, और सरकार अलैहिस्सलाम की आंखों से, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये मोहब्बत का इजहार हो रहा है। फरमाया आंखों से आंसू आने से कुछ नहीं होता,
یہ تو اس جانے والے کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا ہوتا اس وقت کچھ ہے جب زبان سے کچھ خلاف شرع جملے بولے جائیں، جب ہاتھ اٹھا کے ماتم خوانی کی جائے اس وقت اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا آنسو بہانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ناراض۔ یہ مسلم کا نصاب ہے۔ زبان بولے تو پھر یوں بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ۔ قرآن نے نصاب دیا اور سرکار نے نصاب دیا، تیری آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہونے چاہیے، اور ہو بھی جاتے ہیں ایسی حالات میں آنکھوں سے آنسو۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان آپ نے سماعت فرمایا، فرمایا وہ شخص میرا نہیں جو مصیبت کے وقت ماتم کرے، وہ میرا نہیں جو مصیبت کے وقت گریبان چاک کرے، وہ میرا نہیں جو مصیبت کے وقت زمانہ جاہلیت کی طرح کیا کرے، چیخو پکار۔ جس طرح اس وقت ہمارے معاشرے میں جب کسی کے گھر فوتگی ہوتی ہے تو یہ چیخو پکار سنی جاتی ہے۔ غور کریں کتنی دور تک یہ آوازیں جاتی ہیں۔ نمبر 1، عورت کی آواز کا باہر جانا ہی ناجائز تھا۔ نمبر 2، وہ کام کر کے آواز پہنچا رہی ہے جس کام کو سرکار نے کیا فرما دیا ہے، منع کر دیا، اور اس قدر منع کیا، فرمایا لیس منا، وہ میرا ہی نہیں ہے، وہ شخص میرا ہی نہیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی قرآن و حدیث سکھایا کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مصیبت کے وقت صرف اور صرف مسلمان کو صبر کا حکم ہے۔ کس چیز کا حکم ہے؟ بولنا ہے تو پھر یوں بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ۔ کوئی مائی کلام اس جزیے کو ٹھکرا سکتا؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھی مصیبت آئے تو کیا بولنا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی مار جائے تو اِنَّ لِلَّهِ پڑھنا ہے، کانٹا بھی چھپ جائے تو تب بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ۔ کوئی مصیبت بھی آ جائے، کیونکہ اللہ نے مصیبت کو یہاں نکرہ کے طور پر عام نازل فرمایا کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو مصیبت، جو میرا ہے وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہتا ہے۔ اب سنیں، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر 1296۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اب اس حدیث میں پتہ کیا آ رہا؟ جو مصیبت کے وقت ماتم کرے، جو شخص مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، جو شخص مصیبت کے وقت اپنے بالوں کو بکھیر کے ان بالوں کو نوچے یا ان کو بکھیر کے مٹی ڈال دے، سرکار نے فرمایا میں ایسے لوگوں سے بری و ذمہ ہوں، میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ۔ غور کریں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب آپ بے ہوشی سے قدرے ہوش کی طرف آئے، فلما افاقا، جب آپ ہوش میں آئے، قال انی، آپ نے فرمایا بے شک میں، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری، بری ممن بارئہ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو میں ابو موسیٰ بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ میں اس بندے سے لا تعلقی کا، کس سے؟ ممن بارئہ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے لا تعلقی کا اعلان میرے آقا نے فرمایا ہے۔ غلام ہوں تو پھر ایسے ہوں۔ اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں، ہم کسی سے ذاتی دشمنی، جو ہمارے آقا کا نہیں وہ ہمارا بھی، بس یہ معیار ہے ہمارے ہاں۔ ہم کسی سے ذاتی طور پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے، ذاتی طور پہ کسی طرح کی کوئی دشمنی اور عداوت نہیں رکھتے۔ جو صحابہ نے کہا تھا وہی ہم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا انی بری ممن بارئہ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے لوگوں میں اس سے کوئی تعلق، جس سے سرکار نے فرمایا کہ میں اس بندے سے کوئی تعلق، تو جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، جو سرکار کا نہیں وہ، یہ معیار ہے آپ کے مسلک کا۔ اب غور کریں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارئہ من السالکہ والحالکہ والشاقہ۔ امام بخاری نے اس کو کتاب الجنائز میں ذکر کیا۔ اب سرکار کے غلام نے کہا اے لوگوں، سرکار علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا، کیا کیا تھا؟
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول، بے شک اللہ کے باریہ لا تعلقی کا اعلان فرماتے ہیں۔ کس چیز کا اعلان کرتے ہیں؟ کس سے؟ فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، السالکہ، جو شخص مصیبت کے وقت کیا کرے؟ چیخو پکار کرے، والحالکہ، اور جو شخص مصیبت کے وقت اپنے بالوں کو کھول کے بکھیر دے، بال نوچے، والحالکہ، فرمایا اس شخص سے بھی سرکار نے فرمایا میں لا تعلقی کا، اونچی بولے، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، والشاقہ، اور جو مصیبت کے وقت سر کو پیٹے، اور جو مصیبت کے وقت کیا کرے؟ سر کو پیٹے، سرکار نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا رسول باریا لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے اس بندے سے، نمبر 1 جو مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، نمبر 2 جو مصیبت کے وقت اپنے بال بکھیر دے، بال نوچے، اور نمبر 3 جو مصیبت کے وقت ماتم کرے، جو مصیبت کے وقت کیا کرے؟ کس ہستی نے لا تعلقی کا اعلان فرمایا ہے؟ دیکھیں ہستی کیسی اور آپ بولتے کس طرح۔ یہ آپ کا نصاب ہے جو آپ پہ سیکھنا فرض عین ہے، اور فرض عین تھا، بہت سارے لوگوں نے اپنے فرائض کو نہ سیکھا، اس وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ذمہ داری اسلام میں کیا ہے، ہمارا نصاب کیا ہے، کس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس شخص سے لا تعلقی کا اعلان فرمایا ہے جو شخص مصیبت کے وقت ماتم کرے، اونچی بولے، جو مصیبت کے وقت، جو مصیبت کے وقت اپنے سر کے بال نوچے یا ان کو بکھیر دے، سرکار نے ایسے شخص سے لا تعلقی کا، اور جو مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، قرآن و سنت کے خلاف زبان سے جملے نکالے، سرکار نے فرمایا میں ایسے بندے سے لا تعلقی کا۔ اب غور تو کریں، ایسے گناہ، ماتم و نوح خانی، اس درجے کا جرم کہ سرکار فرمایا میں اس بندے سے بیزار ہوں، میں اس سے لا تعلق ہوں۔ مجھے بتایا جائے جس سے سرکار علیہ السلام لا تعلق ہو جائے وہ قیامت کے دن سوائے دوزخ کے کسی اور طرف جا سکتا ہے؟ اونچی تو بولے۔ تو جن کے کرنے والوں سے آپ ناراض ہیں ان کا تماشا دیکھنے والوں سے تو آپ راضی ہوتے ہوں گے نا۔ خدا کا خوف نہیں ہے مسلمانوں میں، سرکار کا حیا اٹھ گیا، نہ سرکار سے حیا کرتے نہ اللہ سے خوف کرتے کہ ہم یہ جو دیکھنے جا رہے ہیں یہ کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اور اس وقت ایک اور ظلم میڈیا نے ہمارے اوپر ڈھا دیا، جہاں میڈیا گانے باجے، فلمیں، ڈراموں کا زہر مسلمانوں میں گھول رہا تھا، وہاں جب محرم شریف کا چاند نظر ہو جاتا ہے تو وہاں ماتم اور نوح خانی کا زہر گھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو اس طرح کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ان تمام گناہوں میں شیعہ حضرات کے برابر کے شریک ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کیبل والے یہ نہ سمجھے کہ کرنے والے تو وہ ہیں، میں تو عوام کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہوں، نہیں نہیں، یہ بھی برابر کا گناہ میں شریک ہے، اور اس کی جو روزی ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان سنیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور اس حدیث کو سیاہ میں، سنن ابن ماجہ میں، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر 1585 ہے، صفحہ نمبر 2571 ہے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ سرکار علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ جو مصیبت کے وقت ماتم خانی کرے، مصیبت کے وقت واہ ویلا کرے، شور شرابہ کرے، سرکار نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اب پتہ ہے یہ کون سی ہستی ہیں سرکار علیہ السلام جن کا اپنا فرمان ہے بخار پہ لعنت نہ بھیجا کرو۔ غور کریں، فرمایا بخار کو برا نہ کہا کرو، کیوں؟ فرمایا جب یہ آتا ہے بندے کے پاس گناہ ہوتے ہیں، اور جب یہ واپس جاتا ہے اگر وہ شخص صبر کرے تو یہ اپنے ساتھ گناہوں کو جھاڑ کے لے جاتا ہے۔
जो हस्ती बीमारी पे लानत भेजने से मना करती है, वही हस्ती फरमा रही है जो मुसीबत के वक्त चीखो पुकार करे, मुसीबत के वक्त जो शख्स मातम खानी करे, सरकार ने फरमाया मैं खुद उन पे लानत भेजता हूं। मैं खुद उन पे क्या भेजता हूं? सुने सरकार का फरमान, अन अबी उमामता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल खामिशता व वजहहा व शाकता जैबहा व दायत बिल वैल व सुबूर औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हजरत अबू उमामा कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह लानल खामिशता वजहहा, लानल खामिशता वजहा, सरकार ने उस शख्स पर लानत भेजी है जो मुसीबत के वक्त अपने चेहरे पे हाथ मारे, जो मुसीबत के वक्त अपने चेहरे पे हाथ मारे, जो मुसीबत के वक्त अपने सीने पे हाथ मारे, जो मुसीबत के वक्त अपनी रानों पे। सरकार ने ऐसे शख्स पे क्या भेजी है? ऊंची बोले क्या भेजी है? तो मालूम हुआ जो मातम करे रब के महबूब ने उस पे क्या भेजी है? मजा नहीं आया। जो मातम करे नबी अलैहिस्सलाम ने उस पे क्या भेजी है? गौर करें, ये मुसलमानों का निसाब है। और न जाने मुसलमान बदमज़मूं की सोबतों में बैठ बैठ के अपने दीन को कहां ढाल चुके हैं। खुदा का खौफ करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शाकत जैबहा, और जो मुसीबत के अपने गिरबान को चाक करे, यहां हाथ मारे, सरकार ने फरमाया मैं उस पे भी क्या करता हूं? ढीले ना पड़ा करें। सरकार ने फरमाया मैं उस पे भी क्या करता हूं? वदायत बिल वैल व सुबूर, और फरमाया जो मुसीबत के वक्त चीखो पुकार करे मैं उस पे भी क्या भेजता हूं। अब जिन महफिलों में, जिन जगहों पर, जिन मुकामात पर ये मातम खानी नुआ खानी होते हैं, सरकार वहां क्या भेजते हैं? तो जाने वालों पे फिर रहमत कैसे नाजिल हो सकती है? जहां सरकार लानत भेज रहे और लोग समझते हैं वहां जाके न जाने क्या क्या होता है, मन्नतें मानते हैं, न जाने क्या क्या जहालत की रस्में अपनाई जाती है। खुदा की कसम ये सब शरीयत में हराम और जहन्नम में ले जाने वाला। किसी भाई ने इसका मजीद वुसअत के साथ मुताला करना हो, कुरान और हदीस की रोशनी में फतावा रज़वी अस्सीस जल्द नंबर 24 के अंदर जाए, पूरे कई सफ़हात पर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में मातम, ताज़िया खानी, जो कुछ भी इनकी बदमाशियां इन दिनों में होती हैं, उन तमाम की हुर्मत और उन तमाम काम करने वालों, सुनने वालों को सरकार ने जहन्नमी करार दिया है, लानती करार दिया है। ये तमाम अहादीस और कुरानी आयात फतावा रज़वी जल्द नंबर 24 के अंदर मौजूद है। हत्ता के आपसे ताल्लुक रखने वाली बात भी इमाम अहले सुन्नत की जुबानी अर्ज कर दूं। आपसे पूछा गया, लोग कहते हैं मुहर्रम उल हराम शरीफ के पहले अशरा में यह भी एक जिहालत है। मुहर्रम का महीना पूरा फजीलत वाला है, पहला अशरा नहीं, अव्वल चांद से लेकर आखिरी रात तक सरकार के हदीसों की रोशनी में पूरा महीना ही फजीलत वाला है। और हमारे अंदर किन लोगों की सकाफत आई, किन लोगों का तरीकाकार घुस गया। उन बदमाशों ने मुहर्रम को सिर्फ 10 दिन मनाना होता है और इधर भी लोगों ने 10 दिन मनाना शुरू कर दिया है। और यह सिर्फ करबला के वाक़े की वजह से नहीं, याद रखें कई काम 40-50 के करीब काम अल्लाह ने ऐसे किए हैं जो 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन हुए हैं। उन कामों में से एक काम ये वाक़या करबला भी है। वरना गौर करें, वाक़या करबला से कमोबेश 51 साल सरकार अलैहिस्सलाम पहले दुनिया से जा रहे हैं। दुनिया से 61 हिजरी में वाक़या करबला, 10 हिजरी में सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया को छोड़ रहे हैं, 51 साल पहले जा रहे हैं। और सरकार 10 मुहर्रम उल हराम का रोजा रखा करते थे, 10 मुहर्रम उल हराम का रोजा रखा करते थे। तो मालूम हुआ कि इस दिन की शुरू से फजीलत है। सिर्फ इस वजह से फजीलत मानना बदमज़हबों का शियार है कि क्योंकि इसमें वाक़या है भाई ये एक है, इस तरह के 40-50 काम और हुए हैं। हाँ, उन कामों में ये काम भी शामिल है, उन कामों में ये वाक़या भी
شامل ہے اس مقدس دن کی فضیلت کے لیے۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ السلام کے سچے عاشق امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے سوال ہوا، حضور جب عشرہ محرم الحرام شریف کا پہلا آتا ہے لوگ غسل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کپڑے دھونا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ فلاں فلاں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ نیا کام ہے، اور اب تو عشرہ محرم ہے، یہ نہیں کرنا کیونکہ ہم تو پہلی دفعہ کرنے چلے ہیں، اور اس وقت کیا ہے؟ حضور فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سب حرام ہے۔ اس طرح کا نظریات رکھنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوگ کی علامت ہے۔ یہ کس چیز کی علامات ہیں؟ سوگ کی۔ اور جہاں آپ بخاری میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے علاوہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ اب تو واقعہ کربلا کو بھائیو سینکڑوں سال بیت گئے اور سرکار کیا فرمایا؟ سوگ صرف۔ اسی لیے آپ نے اپنے محلے میں بھی دیکھا ہوگا، مسلمانوں کا اب بھی اس پہ معمول ہے بحمد تعالیٰ، جب کہ فوت ہوتا ہے تو جو سوگ والی مرد ایک ہائط بنا کے بیٹھتے ہیں گلی محلوں میں بازاروں میں، چٹائیاں بچھا کے بیٹھنا یہ سوگ کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے دن بیٹھتے ہیں؟ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس حدیث پہ عمل کرنے کی غرض سے بیٹھتے ہیں، خواہ ان کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ وجہ یہ ہے چوتھے دن بیٹھیں گے تو حرام کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے عرف میں کس چیز کی علامت ہے؟ سوگ کی علامت۔ اور سرکار نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے سوا کسی کے مرنے پر 3 دن سے سوگ کرنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ ہاں جس کا شوہر فوت ہو جائے قرآن میں اس کے سوگ کی عدت آئی ہے 4 مہینے اور 10 دن تک وہ سوگ کے اعتبار سے عدت میں بیٹھی رہے گی۔ اب غور کریں، سرکار علیہ السلام نے لعنت کی اس پر جو ماتم کرے، فرمایا وہ شاقت جیبہ، اور سرکار نے لعنت فرمائی اس پر جو گربان مصیبت کو پھاڑے، والداعیۃ بالویل والثبور، اور جو شخص مصیبت کے اندر واویلا کرے، چیخو پکار کرے، سرکار نے اس پہ بھی کیا بھیجی ہے؟ اب حدیث سنیں، سنن ابی داؤد کے اندر سیاہ میں حدیث موجود، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری سرکار کے صحابی سرکار کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے نوحہ کرنے والوں پر اور نوحہ سننے والوں دونوں پہ سرکار نے لعنت فرمائی ہے۔ کان کھول کے حدیث کو سننا ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں لا انا رسول اللہ، لا انا، اس کا ترجمہ تو اکثر بھائیوں کو آتا ہوگا، لا انا رسول اللہ، سرکار نے لعنت کی ہے، لا انا، لعنت فرمائی، رسول اللہ، کس نے لعنت کی ہے؟ سارے بھائی بولیں گے تو میں اگلا جملہ بولوں گا، کس نے لعنت کی ہے؟ اب کی کس پر ہے؟ الناحیۃ والمستمعۃ، فرمایا جو نوحہ گائے اس پہ بھی میں لعنت بھیجتا ہوں، والمستمعۃ، اور فرمایا جو نوحہ کی آواز سنے میں اس پہ بھی۔ اب آپ نے اونچی بولنا ہے، نوحہ کرنے والوں پہ بھی سرکار نے، نہیں مزہ نہیں آیا، نوحہ کرنے والوں پہ بھی سرکار نے، اور جو نوحے سنے ان پہ بھی سرکار نے۔ غور کریں، اتنا بڑا جرم جس کو لوگ کہتے نہیں ہم تو فضیلت اہل بیت سننے کے لیے یہ سنتے ہیں، تمہارے گھر میں کمی ہے؟ اہل سنت کے مسلک میں اہل بیت کی فضیلت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، تمہارے گھر میں کمی ہے کہ ادھر جاتے ہو؟ ابھی انشاءاللہ الرحمن جو اگلا جمعہ آ رہا ہے 10 محرم الحرام شریف کا، سن 1435 سن ہجری کے محرم الحرام شریف کا جو اگلا جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے پہ انشاءاللہ الرحمن فضیلت اہل بیت پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے خطبہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں کمی ہے کہ ادھر جاتے ہیں جہاں اللہ کے محبوب نے کیا بھیجی ہے؟ مسلمان کا تو کام یہ ہوتا ہے جس کام سے نبی علیہ السلام روک دیں اپنے آپ کو اس سے۔ ہم شراب کیوں نہیں پیتے؟ اونچی بول رہے ہیں،
کس نے روکا ہے؟ ہم جوئے کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ سارے بھائی بولے کس نے روکا ہے؟ ہم فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، فحشکاریاں اور بے حیائیوں کی محافل کیوں نہیں سجاتے؟ کیونکہ سرکار نے ان سے تو نوحہ سننے سے بھی کس نے منع کر دیا؟ صرف منع نہیں کیا، فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ شیعہ سنے تو لعنت ہے، سنی سنے تو رحمت ہے، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جو بھی سنے، جو بھی نوحہ گائے، میں اس پہ کیا بھیجتا ہوں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان۔ ذرا غور سے سنیں، نوحہ کرنے سننے والوں کو قیامت کے دن اللہ پاک جہنم میں تانبے کو پگھلائے گا۔ کس چیز کو؟ جہنم کی آگ میں تانبے میں پگھلا کے اس کا ایک لباس تیار کرائے گا۔ جہنم میں پگھلے ہوئے تانبے کا اللہ کیا تیار کرائے گا؟ اور جو نوحے گاتے تھے، جو نوحے سنتے تھے، قیامت کے دن رب ان کو وہ پہنا کے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ سنیں سرکار کی حدیث، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو سیاہ ستہ میں، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر 1581 ہے، صفحہ نمبر 2571 ہے۔ اب سرکار کا فرمان سنیں، ان ابی مالک الاشعری، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ حضور علیہ السلام کا۔ انیاحتو من امر الجاہلیہ، سرکار نے فرمایا نوحہ خانی، انیاحتو من امر الجاہلیہ، یہ کس زمانے کا کام ہے؟ زمانہ جہالت کا کام ہے۔ سرکار نے فرمایا نوحہ خانی زمانہ جہالت کا کام ہے۔ ان الناحیتا، بے شک نوحہ گانے والی یا گانے والا، اذا ماتت، جب وہ مر جائے، جب نوحہ گانے والا کیا ہو جائے؟ مر جائے، ولم تتب، اس نے مرنے سے پہلے اس گندے کام سے توبہ بھی نہ کیو، قطع اللہ لہا سیابا من قطران ودرعا من لہب النار، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا اللہ اس کو تارکول کا لباس پہنائے گا۔ یہ وہی ہے جس کی میں نے پہلے تعریف کر دی کہ تانبے کو پگھلا کر اللہ اس کی جہنم کے انگاروں کی مثل کیا تیار کرائے گا؟ لباس۔ اور کس کو پہنایا جائے گا؟ گانے والا نہ، نوحے کو گانے والا، گانے باجے کی بات نہیں ہے، نوحے کو گنگنانے والا، نوحے کو گنگنانے والا جب مر جائے گا اللہ اس کو جہنمی کیا پلائے گا؟ کیا پہنائے گا؟ جہنمی لباس۔ غور کریں، اور پھر سرکار نے فرمایا وَدِرْءً مِّن لَهْبِ النَّارِ، اور ایک تو وہ عذاب کا لباس، دوسرا جہنم کے انگاروں سے تیار شدہ ایک زرہ اللہ تعالی نوحے گنگنانے والوں کو جہنم کے اندر پہنا دے گا۔ کس جگہ پہنائے گا؟ ایک جہنم کا عذاب، ایک اس لباس کا عذاب۔ تو بتائیں جس کام کے کرنے والوں پہ اتنا بڑا عذاب ہے، ان کے سننے والوں کو پھر معافی مل سکتی ہے؟ اونچی تو بول رہے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے علی شان ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمہ ورنۃ عند المصیبہ، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا اے لوگو، صوتان، دو آوازیں ایسی ہیں، ملعونان، جن پر لعنت کی گئی ہے، جن پر لعنت فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ رسول کی ان آوازوں پہ لعنت ہے، قبر و آخرت میں بھی اللہ رسول کی ان آوازوں پہ۔ اب وہ ہیں کیا؟ غور کرنا، مزمار عند نعمہ
خوشی کے وقت گانے باجے کی آواز. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی نہ ہو تو گانے باجے جائز ہو گئے، نہیں، کثرت کا لحاظ کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر گانے باجے کی محافل لوگ خوشیوں کے فنکشنوں پہ سجاتے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ خوشی کے موقع پر گانا باجا اور ناچ کی محفل سجانا، اس پر اللہ کی کیا اترتی ہے؟ اونچی بولیں، کیا اترتی ہے؟ پھر ارد گرد بھی غور کریں، اپنے آپ پہ بھی غور کریں. جب ہمارے گھروں میں شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور ادھر سرکار کا نصاب دیکھیں. فرمایا اس کام پہ اللہ کی کیا اترتی ہے؟ صرف دنیا میں نہیں، فی الدنیا والآخرہ. فرمایا دنیا میں بھی لعنت ہے اور قبر و آخرت میں بھی. دوسری آواز وَرِنَّةٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ. اور فرمایا جب کوئی مصیبت آئے تو بندہ چیخنا شروع کر دے، جب کوئی مصیبت آئے تو بندہ پیٹنا شروع کر دے. اللہ کی اس کام پہ بھی کیا اترتی ہے؟ دنیا میں بھی اور اپنی کتب سے. آخری حوالہ آج کے درس میں، اس کے بعد ایک حوالہ شیعہ کی کتب سے دے کے ختم کر دوں گا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوح والے افراد ان ہؤلاء النواح یجعلن یوم القیامت صفین فی جہنم. نوح والوں کی اللہ قیامت میں کتنی صفیں بنائے گا؟ صفین. یجعلن یوم القیامت صفین، اللہ ان کی کتنے صفیں بنائے گا؟ فی جہنم. کس جگہ میں یہ صفیں ہوں گی؟ جہنم میں. صفن عن یمینہم وصفن عن یسارہم. ایک صف نوح والوں کی، ماتم والوں کی، جہنمی لوگوں کی دائیں جانب کھڑی ہوگی جہنم میں، اور دوسری طرف عن یسارہم، دوسری صف ان کے الٹی جانب کھڑی ہوگی. فینبحن علی اہل النار کما تنبح الکلاب او کما قال علیہ السلام. فرمایا سرکار نے یہ نوح اور ماتم والے جہنم میں اللہ کچھ اس طرف کھڑے کرے گا، کچھ اس طرف کھڑے کرے گا. سوچنے والی بات ہے، جہنم تو جہنم ہی ہے. اب دو صفیں کی گئی، ایک تمام جہنمیوں کے اس طرف اور دوسری تمام جہنمیوں کے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس عذاب کے شدید ہونے کے لیے کہا گیا کہ لوگوں کو ان کا تماشا دکھایا جائے گا. جہنمی بھی ان کا تماشا دیکھیں گے، نوح اور ماتم خان والوں کا. اب سرکار نے فرمایا پھر ان کا کام کیا ہوگا جہنم میں؟ فَيَنْبَحْنَ عَلَى أَهْلِ النَّارِ. یہ جہنمیوں کے سامنے دونوں صفیں جو نوح اور ماتم خانی والے تھے دنیا میں، فَيَنْبَحْنَ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، یہ اس طرح بھونکیں گے، یہ اس طرح بھونکیں گے کما تنبح الکلاب. سرکار نے فرمایا جس طرح دنیا میں کتے بھونکتے تھے. دنیا میں کیا بھونکتے تھے؟ کما تنبح الکلاب. یہ حدیث کے جملے. آپ کو پتہ ہے کاف کتاب والے سے اگر کالب آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتا. کاف کینچی والے سے کالب آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دل. اور یہاں سرکار نے فرمایا کما تنبح الکلاب، کاف کتاب والا کہ کلب کی جمع کلاب. فرمایا جس طرح کتے بھونکتے ہیں جہنم میں ماتم والے اور نوح والے جہنمیوں کے دائیں بائیں اسی طرح بھونکیں گے جس طرح دنیا میں کیا بھونکتے ہیں. دیکھیں کس قدر ذلت کا عذاب. ایک جہنم، دوسرا ان کی صفت یہ بیان کی کہ اس طرح بھونکیں گے جس طرح کیا بھونکتے ہیں؟ کتے بھونکتے ہیں. اب غور کریں، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ حضرات کی مشہور زمانہ کتاب تفسیر کمی ہے. تمام بھائیوں کو نظر آ رہی ہوگی. تفسیر کا کیا نام ہے؟ تفسیر کمی. تفسیر یہ آپ کے سامنے. میں نہ تو اس کی عبارت کی طرف جاؤں گا نہ میں وہ عبارت پڑھوں گا، صرف آپ کو بتا دیتا ہوں لکھا کیا ہے. اور ان شیعوں کو بھی کہہ رہا ہوں خدا کا خوف کرو، اپنے گندے مذہب میں یہ گندی گندی باتوں سے اپنے لوگوں کو روکو. یہ تمہاری کتابوں میں تو صرف ایک لایا ہوں، ملا جلاء العیون میں بھی موجود،
इनकी तफसीर तिबियानुल कुरान में भी मौजूद, इनकी बहुत सारी मल्ला यादरुल फकीह में भी मौजूद। और ये किताबें हम जिस तरह ये दिखा रहे हैं, इसी तरह तमाम शिया को ईरान से छपी हुई, ये भी ईरान से छपी है। ईरान में एक शहर है कुम, ईरान में एक शहर है कुम, जहां शियों की कुम यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये उस कुम शहर का रिहायशी था माना जाता है, बहुत बड़ा। अब किसी शिया मुफ्ती से पूछना कि तफसीर कुम्मी तुम्हारे यहाँ क्या रुतबा रखती है, तो वो जुमले बोलेगा कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इसकी इब्तिदा में इन्होंने वो सारे जुमले लिखे हुए हैं कि तफसीर कुम्मी का हमारे यहाँ रुतबा क्या है। अत्तारीफो बेतफसीर अल कुम्मी, अत्तारीफो बेतफसीर अल कुम्मी, इन्होंने पूरा चैप्टर दिया है कि तफसीर कुम्मी की शिया हज़रात के यहाँ किस कदर रुतबा और इसका मुकाम और दर्जा है। इसके अंदर सूरह अल मुमतहिना, सूरत कौन सी है कुरान की? अल मुमतहिना के अंदर तफसीर कुम्मी में मौजूद है। जब सरकार अलैहिस्सलाम औरतों से बैत ले रहे थे तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें मारूफ बातों का हुक्म करता हूं और गलत बातों से। उम्मे अतिया ने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ये इस जगह मौजूद है, या रसूलल्लाह यहां क्या मुराद है, आप हमसे क्या लेना चाहते हैं? सरकार ने फरमाया, जब मुसीबत आ जाए तो तुमने चेहरों को पीटना। किस जगह मौजूद है? तफसीरें ऊंची बोल रहे, तफसीरें कुम्मी में मौजूद। सरकार ने फरमाया, जब मुसीबत आए तुमने चेहरों को पीटना, गोया मुसीबत के वक्त मातम करना। सरकार ने फरमाया, जब मुसीबत आ जाए तुमने चीखो पुकार करनी। सरकार ने फरमाया, जब मुसीबत आ जाए तुमने अपने गिरबान चाक करने। सरकार ने फरमाया, जब मुसीबत आ जाए, मुसीबत की वजह से, मुसीबत की गर्ज से तुमने काले कपड़े पहनने। तफसीर कुम्मी में मौजूद। किसी शिया को इतराज आया मेरे पास, हमारा कुछ झगड़ा नहीं उनसे, हम तो यही कहते हैं वो करो जो सरकार अलैहिस्सलाम का दीन कह रहा है, हमको तुम्हारे साथ ही दुश्मनी नहीं, हमारे तुमने कोई मुरब्बे नहीं मारे, सिर्फ इस वजह से हम तुमसे अदावत रखते हैं और नफरत करते हैं कि तुम सरकार के दीन के खिलाफ चलते हो, सरकार की हदीसों के खिलाफ अमल करते और कराते हो। तुम अपना अमल और अकीदा सरकार की शरीयत के मुताबिक ढाल लो तो तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे क्या हो? भाई हो। हमारा माल तुमने थोड़ी मारा है। अब ये मैं उन्हीं के घर से बता रहा हूं, सरकार ने क्या फरमाया? मुसीबत के वक्त, मुसीबत की वजह से तुमने कौन से कपड़े नहीं पहनने? ऊंची बोले, कौन से कपड़े नहीं पहनने? काले कपड़े पहनना शर्म कोई गुनाह तो नहीं है। मुस्लिम में सरकार के इमामे के मुतलका जितनी हदीसें आई हैं, अपने नॉलेज के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, कहीं आता है सरकार फलां दिन जुम्मा पढ़ाने आए तो सरकार के सर पे क्या मौजूद था? काले रंग का इमामा मौजूद था, ब्लैक कलर का इमामा था। कहीं आता है सरकार फलां जिहाद में गए, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, तो सरकार के मुबारक मुकद्दस सर अनवर पर कौन सा इमामा सजा हुआ था? काले रंग का। कहीं आता है सरकार ईद पढ़ाने तशरीफ लाए तो सरकार के मुकद्दस सर मुबारक पर कौन से रंग का इमामा था? काले रंग का इमामा। काला रंग मुतलकन मना नहीं, सरकार ने जिस जेहत से मना किया उस जेहत से गुनाह है। सरकार क्या फरमा रहे हैं? मुसीबत की गर्ज से तुमने काले रंग के कपड़े पहनने। आज हमारे इलाकों में, हमारे मुआशरे में लोग मुसीबत की गर्ज से पहनते हैं कि नहीं पहनते? ऊंची बोले। और बहुत सारे सादे सुन्नी उनका ये लिबास अपनाते हैं, इनको इतना पता ही नहीं कि सरकार ने इस तरह, इस वजह से, मुसीबत की वजह से काले कपड़े पहनने से क्या फरमाया है? चलो भाई, वो के नहीं ये तो तुम्हारी किताबों में, हमने अर्ज किया ये तुम्हारी किताब में भी मौजूद है, अगर इसमें मौजूद ना हो मैं मुंह मांगा इनाम देने को तैयार। ये उनके तमाम मुफ्तियों की लाइब्रेरियों में मौजूद है। देखें सूरह मुमतहिना के अंदर इस शेख कुम्मी ने लिखा है, सरकार ने औरतों को बैत लेते हुए गिरबान चाक करने से, नोआ खानी से, मातम खानी से और मुसीबत के वक्त ऊंची बोलने काले कपड़े पहनने से। शियो तुम्हारे मुफस्सिर ने हदीस नकल की है,
سرکار نے کیا کیا ہے؟ اور پوری امت کو منع فرمایا ہے، کیونکہ سرکار کا جو فرمان ہے وہ تمام امت کے لیے یکساں لاگو ہوتا ہے جب تک کسی کے لیے سرکار اپنے فرمان کو خاص نہ کر دے۔ جس طرح 6 مہینے کی بکری کی قربانی والا معاملہ سرکار نے اپنے غلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خاص، اب اس کی کسی کو اجازت نہیں۔ جو خاص نہیں وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا حکم رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے جو آج کے درس میں سماعت فرمایا، اب آپ سے میں نے فیصلہ چاہنا ہے، فیصلہ کروانا ہے۔ بتائیے مسلمان کے لیے مصیبت کے وقت جائز ہے ماتم کرنا؟ اونچی بولیں، 2-3 سوال ہیں، اس کے بعد دعا ہے۔ مصیبت کے وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ نے آج کے درس میں سماعت فرمایا، ماتم کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، مصیبت کے وقت یا ویسے ہی نوحہ خوانی کی قرآن و حدیث میں اجازت ہے؟ جو نوحہ کرے، جو نوحہ سنے، جو ماتم کرے، جو ماتم دیکھے، سرکار نے ان لوگوں پہ کیا بھیجی ہے؟ اب آپ کی مرضی ہے، میرے ذمہ تو تھا آپ بھائیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کے متعلقہ حقیقت واضح کر دوں۔ میں نے اللہ کے فضل سے اور سرکار مدینہ کے خصوصی فیضان سے آپ بھائیوں پر قرآن و حدیث کا یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ اب بھی کوئی شخص یا اس کے گھر والے ان کی مجالس میں جائیں، ماتم دیکھنے جائیں، گھوڑے کو دیکھنے جائیں یا کوئی اور بدماشی دیکھنے جائیں، تو اس بندے کی اپنی قسمت ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی تھی جو قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، کہ علماء کے ذمہ ہے صحیح دین لوگوں تک پہنچا دینا، صحیح دین لوگوں تک پہنچا دینا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے جس عالم کے ارد گرد سرکار نے فرمایا کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور وہ عالم چپ کر کے بیٹھا رہے، فرمایا میری امت کا عالم نہیں بلکہ وہ میری امت کا گونگا شیطان ہے، وہ میری امت کا گونگا۔ علماء کی ذمہ داری صرف محلے والوں کو راضی کرنا نہیں، علماء کی ذمہ داری چودھریوں کی جوتیاں اٹھانا نہیں، علماء کی ذمہ داری ملکوں خانوں اور پٹھانوں کی ان کی خوشامد کرنا نہیں، علماء کی ذمہ داری ہے اللہ رسول کا سچا دین لوگوں تک پہنچانا۔ جو سمجھتا ہے سمجھے، جس کو برا لگتا ہے 100 مرتبہ برا لگے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ میں آپ کو روزی دے سکتا ہوں، نہ آپ مجھے، تمام کو رزاق قرآن میں آیا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا، جتنے جاندار ہیں سب کو رزق اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو، بالخصوص آپ بھائیوں کو، آپ کے گھر والوں کو نوحہ، ماتم خوانی اور اس طرح کی بدماشیوں سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔